العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سیرت فرزندگاہ از امہات جوہر صدق و صفا از امہات مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول. بہل اے دخترک این دلبری ہا مسلمان را نزبد کافری ہا منا دل بر جمال غازائے پرورد بیاموز از نگاہ غارت گری ہا. اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نمیری. اگر بندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نمیری. بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر
بغیری۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات مالک شش جہات امام الانبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے انسان کو کھویا ہوا مقام میسر آیا۔ عزت عظمت رفعت جو انسانیت کے کھاتے میں تھی اللہ نے اس کو اس سے مشرف فرما دیا۔ انسانیت اپنے اعزاز سے مشرف ہو گئی حضور کی جلوہ گری تشریف آوری سے۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا کی تشریف آوری سے قبل معاشرے کے اندر انسانیت کے کیا معاملات تھے وہ کسی بھی ذی شعور اور لٹریری انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کی جن عظمتوں کو بلندی نصیب فرمائی وہ اخلاقیات، معاملات، معمولات اور ان ساری چیزوں میں انسان کے رشتوں کا احترام اور تقدس، والدین، برادران، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، پڑوسی، گویا کہ اسلام جملہ انسانی حقوق سے لے کر مخلوق خدا کی تمام حوالوں سے ان کے حقوق کا علمبردار ٹھہرا۔ اس معاشرے میں سب سے جو پسا ہوا طبقہ تھا حضور کی جلوہ گری سے قبل وہ عورت تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے جس طبقے کو عزت سے نوازا وہ عورت ہے۔ قرآن نے جو اسلوب اختیار فرمایا مرد و خواتین کے لیے اس پر آپ جتنا غور و خوض فرمائیں اس پہ آپ کے دماغ کے دریچے اور دل کی تاریں آٹومیٹکلی سلجھتی جائیں گی اور کھلتی جائیں گی کہ انسان کو اللہ نے کتنا شان و شوکت والا بنایا ہے اور پھر کائنات میں اس کو کیا عنایت فرمایا ہے۔ مرد و خواتین کے حوالے سے احکامات اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ شریعت مطہرہ کے اصولوں پر چلنا اور گامزن رہنا، ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی اعلیٰ اور واضح پوزیشن ہے مرد اور خواتین کی۔
تخلیق کے اعتبار سے اور مرنے کے بعد ان کے اگلے مقام کے اعتبار سے تو برابر ہے۔ ان کے زندگی کے معاملات کو پروردگار نے مختلف اکائیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹیز، دائرہ کار مختلف ہیں۔ یہی قرآن نے کہا کہ عورت ادنا مخلوق نہیں ہے، گھٹیا مخلوق نہیں ہے، عورت کوئی نیچ نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ پروردگار کے ہاں وہ اپنی سوچ، وچار، عقل و خرد اور معاملات و معمولات کے مطابق وہ عزت والے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت۔ جس نے اس فرق کو مٹا کے عورت کو معاشرے میں عزت والا بنایا ہے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کا دین ہے۔ جس نے اس کو پھول کے طور پر پیش کیا اور پھر اس پھول کی حفاظت کے لیے ذمہ داریاں لگائی ہیں، تو قرآن اور صاحب قرآن اور مصطفیٰ کریم کی شریعت میں عورت ایک پھول کی مانند ہے، وہ ایک کلی کی مانند ہے۔ اس سے زمانہ متاثر بھی ہوتا ہے اور اس سے معاملات میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک وہ محفوظ رہتی ہے تو اس کی عزت آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی محکومی کو، اس کی کمزوری کو، اس کی بیچارگی کو عزت و آبرو عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں کہ کبھی بھی اس کو نیچا نہ سمجھا جائے، اس کی تخلیق پہ غور کیا جائے تو یہ اللہ کے ہاں، تمہارے ہاں یہ دیکھا کہ عزت عظمت والا یہی ہے انسان، اور مرد ہو یا عورت جو اللہ کے ہاں اس کے احکامات کی بجا آوری کرنے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے جوڑا بنایا اس کا، اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو اور رشتوں کا احترام کرو، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا اور پھر عظمت انسانی سے آشکار بھی فرما دیا۔ اللہ سے ڈرو مقصد تخلیق بتا کر فرمایا اب یہ گئے کہ ایک دوسرے کا تساءلون بہ والارحام۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان سب معاملات سے آگاہ فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ چاہتا انسان کو پتھروں سے بھی نکال سکتا تھا، اللہ چاہتا
بندوں کو زمین سے بھی اگوا سکتا تھا، اللہ چاہتا آسمان کے ذریعے سے بھی اتار سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق و پیدائش کے پروسیس کو انسان کے وجود سے جوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سیدنا کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ قدس میں عرض کی، اللہ تو آسمانوں سے اتارے، زمین سے اگائے، پتھروں سے نکالے، تو چاہے تو مٹی سے انسان کو ڈائریکٹ نکالے، لیکن اس پروسیس کی حکمت تو جانتا ہے، راز سے آشنا فرما دے۔ حکم ہوا درخت پر غور کیجئے، درخت سے 4 بندے برآمد ہوئے، ایک مشرق کی جانب چلا، ایک مغرب کی جانب چلا، ایک شمال اور چوتھا جنوب کی جانب چل پڑا۔ وہ چلتے گئے، نہ مڑے، نہ دیکھا، نہ پوچھا، نہ غور و خوض کیا۔ جلیل القدر پیغمبر بارگاہ قدس میں سربا سجود ہو گئے، اللہ میں جان گیا تیری حکمتوں کو، اگر بندے درختوں سے نکلتے، پتھروں سے نکلتے، مٹی سے برآمد ہوتے، آسمانوں سے گرائے جاتے، ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتے، اب بندوں سے بندوں کو پیدا کیا، کسی میں مادہ شفقت رکھ دیا، کسی میں رحم و کرم کا عنصر رکھ دیا، کسی میں محبت کا تصور رکھ دیا، انسان کا کوئی باپ بنایا تو اس کا احترام قرار دے دیا، کوئی ماں بنائی تو اس کا جناب اکرام اس پر لازمی قرار دیا، بہن بیٹی بنائی اس کی شفقت اس پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ نے رشتوں میں جوڑا ہے، اس رشتے کے اعتبار سے پھر معاشرے میں یہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، تاکہ کوئی بہن ہے تو اس کا حق ہے، اس کا احساس کرے، ماں گئے تو حق بھی گئے احساس بھی ہو، بیٹی گئے تو حق بھی ہو احساس بھی ہو، اگر بہن گئے تو حق بھی ہو احساس بھی ہو۔ گویا ان رشتوں کا احساس دیا گیا، اسی کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسلامی معاشرے کی کچھ ویلیوز ہیں، اس کے اقدار ہیں، اس معاشرے کی کچھ حدود و قیود اور لمٹس ہیں۔ اللہ نے پھر انسان کو عظمتوں رفعتوں سے جوڑ کر پھر دیکھیے حسن و جمال طاقت قوت عنایت فرما دی گئے، پھر اس میں کچھ امتیاز پیدا کر دیا خالق کائنات نے۔ ان میں امتیاز یہ پیدا کیا، ایک طرف مرد ہے تو ایک طرف عورت ہے، اب مرد کی ذمہ داری بھی ہے، عورت ہے تو وہ بھی مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ مرد کا حق ہے، وہ حدود و قیود قائم ہو چکی ہے، وہ ان کے باہر رہ کے اس 4 دیواری میں رہنے والے کے لیے احساس بھی کرے، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے بود و بوش کا، اس کے جناب معاملات کا، اس کے طرز زندگی کا، وہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کی ہے، اور جو اس گلستان کے اندر گئے اس کا کام ہے پودوں کی دیکھ بھال کرنا، کلیوں کی تراش خراش کرنا، ان کو جناب دیکھنا بھالنا تاکہ وہ اجڑے نہ، وہ خشک نہ ہو، وہ برباد نہ ہو۔ وہ باہر والا اندر والا جب دونوں ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں تو پھر اس گلشن سے نکلنے والے ہر پھول کی خوشبو سے زمانہ معطر ہوتا ہے، ہر کلی کی خوشبو سے پھر ماحول پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن ہے، یہ دین اسلام کا تصور ہے۔ پھر دونوں کے حسین عمل سے یہ نہیں ہے کہ ایک مسجد میں عبادت کرے تو اس کو زیادہ ثواب، دوسرا گھر میں کرے عورت کے طور پر تو کم ثواب، نہیں، فرمایا دونوں کے لیے دائرے ہیں۔ جو بھی پروردگار کو راضی کرتا جائے گا، حلال کمائے کھائے گا، وہ حلال لائے گا، یہ حلال کھائے گا، وہ دیوار در و دیوار حدود قائم ہوگی، اس کے اندر اس
اس کی حفاظت یہ کرے گی دونوں کے لیے. پھر قرآن نے پیکج دیا سورۃ النحل میں، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، اب دائرہ ہے تو بھی کر تو بھی کر. یہ نہیں ہے کہ نیکی کا حکم بندے کو گئے عورت کو نہیں، یہ نہیں ہے کہ عورت کو گئے مرد کو نہیں، دونوں کے لیے ماحول گئے. فرمایا دونوں میں سے ان کو چاہیے نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہم نے اس دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور جانے کے بعد آخرت میں ایسے لوگوں کو ضرور اچھے کاموں کا اجر بھی بارگاہ قدس سے عطا ہوگا. یہ بتا دیا نیکی تم بھی کرو، نیکی تم بھی کرو. آنکھ میں حیا مرد بھی رکھے، نگاہ نیچی عورت بھی رکھے، شرم و حیا مرد بھی رکھے، غیرت حمیت مرد بھی رکھے، اور شرم و حیا عورت بھی رکھے. احساس بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، بارگاہ قدس سے تعلق ایسا ہو، جو حکم ربی ہو، جو فرمان مصطفی ہو، ان پر عمل پیرا رہو گے. یہ زندگی بھی بہتر ہوگی، اور جو اگلی زندگی ہے اس میں بھی خیر ہی خیر ہوگی. یہ ہے دین اسلام کا اصول، یہ ہے دین اسلام کی برکتیں. میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، پھر کہا گیا عورت کے لیے، پھر حکم ہوا. اسلام کے نزدیک عورت مرد کا جو دائرہ ہے تھوڑا جدا ہے. عورت کا اصل عمل، اصل ڈیوٹی، اصل اس کی محنت، اصل امتحان اس کا یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کیا سنوار رہی ہے، کیا بنا رہی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں سکون سے رہو، سکون سے رہو. تم اپنے گھروں میں سکون سے رہو. تمہارے کھانے کا، تمہارے جناب معاملات کا ذمہ دار اللہ نے اس مرد کو بنایا ہے. بہن ہو تو بھائی موجود ہے، بیٹی ہو تو بابا موجود ہے، بیوی ہو تو شوہر موجود ہے، ماں ہو تو بیٹا موجود ہے. بس تم نے گھر کو جنت بنانا ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. اور تم اس سے وفا کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے. اتنا حسین تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا دین ہے. اور کیا چاہیے؟ جس دین نے عزتیں عطا فرمائی گئے، عظمتیں عطا فرمائی گئے، رفعتیں عطا فرمائی گئے، اگر گھر سے باہر نکل کر برابر کھڑے ہونے کی تمنا کرے گی میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، پبلک میں بیٹھنے کی خواہش کرے گی میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، وہ کیسے اس پہ پوری اتر سکتی ہے؟ اس پر تو بہت سے ایام مختلف بھی آتے گئے. تب اپنے طور پر وہ خود بھی اس پبلک پلیس پہ بیٹھنے کی ان دنوں میں خواہش نہیں کرتی. اس کو تکلیف بھی آتی ہے. اللہ نے جو مرد کو طاقت عطا فرمائی ہے بہن بیٹی کے لیے یہ ہے، جیسے بھی وہ بالغ ہوئی اس کے تو خون کے اخراج کا مختلف ایام میں سلسلہ جاری ہو گیا. یہ کتنی بڑی کمزوری ہے جو قدرت کی طرف سے دی گئی ہے. پھر جب وہ منقوع گئے، شادی شدہ گئے، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی اس پر وہ ایام بھی آ گئے جب وہ پریگننسی کی صورت میں
معاشرے میں پبلک پلیس میں بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو چلنے میں دشواری، بیٹھنے میں دشواری، لیٹنے میں دشواری، یہ چیزیں مولوی کی طرف سے نہیں ہے، آپ کے باپ بھائی کی طرف سے نہیں ہے، یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ وہ بہن بیٹی ان مشکل دنوں میں اٹھنے بیٹھنے میں سونے میں مشکلات سے دو چار ہے۔ کہ تیری اس مشکل میں مددگار کون ہے؟ تیرا شوہر، اس کا حق ہے وہ تیری خدمت تواضع کرے، شریعت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ پھر یہی جب جو جناب شادی شدہ منقوگہ عورت ہے جس کی ذمہ داری بڑی ہے، اگلے مرحلے میں اس کے بعد ایک مشکل ترین گھڑی اس پہ آنے والی ہے جب وہ اپنے آپ کو بالکل موت کی دہلیز پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بچے کے ولادت کے پروسیس میں کتنی مشکل سے گزر رہی ہے، یہ مشکل بھی ہے، یہ سارے ماحول میں اب کیسے سروائیو کرو گے؟ اس لیے قرآن نے، دین نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ گیا، اس خاتون پہ بچے کی ولادت کے بعد مرحلہ ختم نہیں ہوا، بہن بیٹی چاہتی ہے وہ پبلک پلیس پہ آئے، الا ماشاءاللہ، یعنی جن کی خواہش ہے وہ چاہتی ہیں پبلک پلیس میں آئے، لیکن قدرت نے تیرے وجود میں تیرے سے پیدا ہونے والے بچے کی خوراک ایسی پاور والی رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی وٹامن، کوئی بھی طاقتور چیز تیری اس خوراک جو تو نے بچے کو دودھ کی صورت میں فراہم کرنی ہے اس کے مقابل کوئی سائنس آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ پھر تیری ڈیوٹی تو زیادہ ہے، تو کلیاں تراشنے والی ہے، تو پھول سینچنے والی ہے، تو گلستان سجانے والی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر تو ڈیمانڈ کرے تیرا باپ مزدوری کر کے بھی پوری کرے، تیری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو سارا دن تیرے بابا کو مزدوری پہ مجبور کرے، اپنے راشی بدکار افسروں کی جھڑکیں برداشت کرنے پہ مجبور کرے۔ کبھی تو نے اس تھکے ہوئے ماندے باپ کو بھی دیکھا، اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلا ہو کہ میں تھک گیا، ہاتھ پیلے کیسے کروں گا؟ وہ تو سارا دن محنت مزدوری کر کے اس کلی کی حفاظت کے لیے کبھی جھڑکیں کھائے، کبھی دھوپ جھیلے، طوفانوں سے ٹکرائے، کئی منزلہ بلڈنگوں پر چڑھتا ہوا مزدوری کرتا پھرے، وہ مالکوں کی جھڑکیں برداشت کرتا پھرے۔ کبھی اس کے لیے سوچا جب وہ سارا دن دہاڑی نہ لگنے کی وجہ سے بوجھل قدموں سے واپس آتا ہے، بہن بیٹی بیوی تو گھر میں مطمئن ہے، کبھی اس کو بھی دیکھا جو بوجھل قدموں سے واپس آتے ہوئے کئی بار مرتا بھی ہے جیتا بھی ہے۔ اس کا کیا حق ہے، تیرا کیا حق ہے؟ اس دائرے کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس گلشن کی آبیاری کا اہتمام کرو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، جب اس دائرے کو کراس کرے گی بہن بیٹی تو پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ہوگی، اور پھر یہ تو ہے وہ کمزوریاں جو قدرت کی طرف سے دی گئی ہیں عورت کو، وہ خون اخراج کی ہو، وہ پریگننسی کی ہو، وہ اس کے بچے کی ولادت کی ہو، وہ معصوم بچے کو دودھ پلانے کی ہو۔ اب ذرا دیکھیں معاشرے میں وہ جس ماحول میں کہنا چاہتی ہے کہ میں اس ماحول کو پسند کرتی ہوں، اس ماحول میں کیا ہے؟ اس ماحول میں ریاکاری بھی ہے، تصنع بھی ہے، بناوٹ بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، غیر محفوظ تصور بھی ہے۔ جب میری بیٹی میری بہن سر پہ دوپٹہ کیے بغیر ٹائٹ لباس پہنے معاشرے میں جائے
تو پھر معاشرے کے بھیڑیوں کی بدنگاہی کا گلہ کیوں ہے؟ پھر معاشرے کے درندوں کا گلہ کیوں ہے؟ بچی تو میرے لیے ہے، درندے کے لیے تو گوشت کا ٹکڑا ہے، بیٹی تو میرے لیے ہے، درندوں کے لیے تو وہ گوشت کا وجود ہے۔ اس کو کیا لگے یہ بالغ ہے نہ بالغ، درندے کو کیا لگے یہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ تو پھر بتاؤ کس نے اس کو اس دھول میں جھونکا؟ کس نے اس نے کانٹوں کے اس جنگل میں اس کو چلایا؟ تو جب میں نے خود بے احتیاطی کی تو پھر پریشانی آنے لگی۔ پھر میری بیٹی اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتی ہے تو سنے، جو مخلوط سسٹم ہے، جو نظام زندگی کا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ کیسے محفوظ رکھو گے اپنے آپ کو جب تم خود ہی اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ تم بہت نیک ہو میری بہن بیٹی ماں، لیکن درندہ تو نیک نہیں ہے۔ تم بہت حیا والی ہو، وہ تو نہیں ہے، اس کے وجود سے بدبو آ رہی ہے، وہ تو نوچنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت تمہیں حفاظت کے لیے کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کے لیے محفوظ ہونے کا سامان کرو، اپنی حفاظت کا اہتمام کرو۔ جب تم اکٹھے کام کرو گے، ایک ہی سسٹم کا حصہ بنو گے، گفت و شنید میں، نشست و برخاست میں بے احتیاطی ہوگی، بے احتیاطی کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پوچھ اس شریف گجرات کے باپ سے جس کی بیٹی استاذ بھی ہے اور ایم ایس سی ایم فل بھی ہے، لیکن اوباشوں کے ہاتھوں خون میں لت پت ہو کے ابے کی عزت کا چراغ گل کر کے خود بھی مر گئی۔ کیا گزری ہے اس باپ پہ؟ مخلوط سسٹم کا یہ ہے شاخسانہ جس سے روکنا چاہتا ہے۔ اس بھلے ایجوکیشن کو رزلٹ کیا نکلا؟ لاہور یونیورسٹی کے ان بدبخت اور بے حیا بدکاروں کے اس ماحول میں کیا رزلٹ نکلا؟ جب ایجوکیشن سسٹم بھی انویسٹرز کے ہاتھوں میں چڑھ جائے، پڑھنے پڑھانے والے پاک ذہن رکھنے والے غربت افلاس میں ڈوب گئے۔ جس معاشرے میں ٹیچر کی ویلیو محض نوکر کی ہو، وہ معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں کتابیں لٹریچر تھڑوں پہ بکتے نظر آئیں اور جوتے بڑے بڑے فریم اور شوکیس میں ایسی ہالوں میں سجے نظر آئیں، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جہاں ٹیچر اسکول میں جاتے ہوئے سائیکل موٹر سائیکل کا سوار ہو یا پیدل خاک چھان رہا ہو راستے کی، اور کرپٹ آفیسر جس کے لیے بچوں کے لیے بھی سرکاری گاڑیوں کا اہتمام ہو، وہاں پھر بے حیائی بدکاری رکا نہیں کرتی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس معاشرے میں روٹی مہنگی ہو جائے وہاں عزت سستی ہو جایا کرتی ہے۔ جہاں بہن بیٹی ماؤں کی عزتیں سستی ہو چکی ہوں، بنت حوا شو پیس کے طور پر پیش کی جا چکی ہو، صابن کی ٹکیا بیچنے کے لیے بنت حوا کو کپڑے اتارنے پڑے، جہاں مرچ مسالہ سالن میں ڈالنے والی چیزوں کے لیے بھی بنت حوا کو کپڑے اتارنے پڑے، جہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز چند ٹکوں میں بکنے والی کے لیے بنت حوا کا تقدس پامال کر دیا جائے۔ او میری بہن، یہ عزت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ تیری عزت پامال ہو رہی ہے۔ اسلام تجھے کہتا ہے اپنے دامن کو محفوظ رکھ، کیونکہ عزت تیرے پاس ہے اور معاشرے کو عزت تو نے دینی ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا اس ماحول سے بچا کے رکھ، عظمتیں تیرے قریب آئیں گی۔ اگر تو اس معاشرے میں اس چکی میں پسنے کے لیے آگے بڑھے گی تو بربادی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا
تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کے قریب مت پھٹکو اس لیے کہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور نہایت برا راستہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں بزنس مین میدان میں اتر چکے گئے، وہ کبھی تیرے بدن کو تھڑکتا ہوا دیکھنا چاہتے گئے، وہ تیرا محافظ نہیں ہے۔ وہ کبھی تیرے لباس کو تار تار کر کے تجھے بے آبرو کرنا چاہتا گئے، وہ تیرا محافظ نہیں ہے، وہ سوداگر ہے۔ او میری اماں، تیری عزت کا محافظ تیرا بیٹا گئے، میری بہن تیری عزت کا محافظ تیرا بھائی ہے، میری بیٹی تیری عزت کا محافظ تیرا بابا گئے۔ یہ سوداگر سے بچ جا، وہ چینل کا بے غیرت مالک ہو، وہ لفافہ اینکر ہو، وہ یورپ کا دل دادا ہو، وہ ڈالر پاؤنڈ میں غیرت بیچنے والا بدکار ہو، وہ یا جہالت کا مارا سیاست دان ہو، وہ برباد ہو چکا ہے، وہ تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مولویوں سے گلہ نہ کر، نفرت کیا کر، لیکن محمد کے دین سے دور نہ جانا۔ ہم سے نفرت کرو، ہم سے نفرت کرنا تمہارا حق ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہمارا جرم گئے کہ ہم قسم خدا کی روکھی سوکھی کھا لیتے گئے، لیکن اسی طرح کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے گئے۔ یہ ہمارا جرم ہے، ہمیں اعتراف ہے۔ ہمیں تیرا ناچنا اچھا نہیں لگتا بہن بیٹی، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم تیرے سوداگروں کو ایک آنکھ نہیں اچھے لگتے، یہ ہمارا جرم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لنڈے کا انگریز ہمیں پسند نہیں کرتا، لیکن وہ تجھے بیچنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی عزت عزیز نہیں ہو میری بہن، مجھے تیری عزت عزیز ہے، مجھے تیری عزت عزیز ہے۔ ان سے عزت ڈیمانڈ نہ کر، وہ نہیں دے گے۔ تو بلاول سے ملاقات کر کے تیرے فنانسر کہتے ہمیں سپورٹ دو، وہ عزت نہیں دے سکے گا، وہاں سے عزت نہیں ملے گی۔ تو ڈبو چودھری گھٹیا بے حیا بدکار سے عزت کی ڈیمانڈ رکھ رہی ہے، وہ تمہیں عزت نہیں دے سکے گا۔ ناچنے گانے والوں کی اولاد تمہیں عزت نہیں دے گی۔ اللہ کی قسم ہے، ہم سے بے تحاشا نفرت کر، لیکن ہم تجھے قرآن کا نور دے رہے گئے، تیرے فنانسر کو کہہ رہے گئے، تیرے جناب سوداگروں کو کہہ رہے گئے، اور تیرے منتظمین کو برملا کہہ رہے ہیں ہماری بات نہ سن، لیکن کان لگا میری بیٹی بہن، قرآن کو تو سن لے۔ اللہ کا قرآن سورہ النور میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت کریمہ 19 ہے اور سورت مبارکہ 24 ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، عورتیں ناچتی پھرتی ہو، بیٹیاں سر عام پہ پرک جناب جلسوں میں دندناتی پھرتی ہو، ڈانس پارٹی کا ماحول ہو، جو چاہتے ہیں بے حیائی پھیلے، قرآن کہتا ہے فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلے، ایمان والوں میں پھیلے، ایمان والوں میں پھیلے۔ تو قرآن کہتا ہے سن لے، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اسے اللہ جانتا ہے۔ فنانسر کو
کیا پتا، اور تیرے سوداگر کو کیا پتا تیرے لیے کیا ماحول کریٹ کر رکھا گئے۔ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی کو فروغ دینے والوں، مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اس سے بچو گے تو پھر تمہیں قسم ہے اللہ کی بارگاہ کے قدس سے عنایات بھی ہوگی۔ آگے قرآن کیا کہہ رکھا گیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ اعلان فرما رکھا گئے اے ایمان والو، پیغمبر کا قرآن جو سینے اطہر پہ اترا سنو۔ آج 1400 سال بعد جس بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، 1400 سال پہلے قرآن روک رکھا گئے۔ اور ممبروں پہ بیٹھنے والوں اور گدیوں پہ بیٹھنے والوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کب بولو گے؟ حاضر ناظر کے جھگڑوں سے کب آگے نکلو گے؟ رفع یدین کرنے نہ کرنے سے کب آگے بڑھو گے؟ اور آمین اونچی کہنے سلو کہنے سے آگے کب نکلو گے؟ جب بنت حوا اجڑ جائے گی، جب بیٹیوں کا تقدس اجڑ جائے گا، جب فیڈر پیتی بچیاں درندگی کا شکار ہو جائیں گی، جب باپ بیٹھ کے بے بسی پہ روتا نظر آئے گا۔ کتنے باپوں نے اس دن یونیورسٹیز کے فارم واپس لے کر رو رہے ہوں گے، جس دن لاہور یونیورسٹی کی ایک بے حیائی کی کمائی سے پلی ہوئی لنڈے کی انگریز جس نے پرپوز کیا، اور اوپر بھی حرام کمائی کرنے والوں کی گھٹیا باپ کی اولاد نے اس کو آغوش میں لیا۔ پتہ ہے تمہارے اس عمل نے کتنے لوگوں کے آنسو گرائے ہوں گے، کتنی بہنوں پر تم نے دروازے بند کیے ہوں گے، کتنی بیٹیوں کو تم نے تعلیم کے اس ماحول سے روکا ہوگا، کیسے فل کیا ہوگا کسی باپ نے فارم۔ بیٹی تو باپ کی عزتیں رکھتی ہے، کہاں وہ ماحول جا رہا ہے۔ 20-25 سال تربیت کرنے کے بعد بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کے چند الفاظ بولنے پہ باپ نے روانہ کر دیا۔ کتنی ہے وہ مقدس بیٹی جو کہہ رہی ہے بابا میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، بابا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اماں بابا تم نے دیکھا گئے۔ اب میں تمہاری عزت کو کمزور نہیں کروں گی، میں فخر سے کہوں گی مجھے حلال کمائی کا اثر یہ گئے۔ میں اگلے گھر جا کے بتاؤں گی میں ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہوں، میں نیک گھرانے والوں کی اولاد ہوں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ معاشرے میں مجھ پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو بربادی کی طرف لے جائیں یا اچھائی کی طرف۔ سن تو صحیح، میرے اور آپ کے معاشرے کا معمار کلندر لاہوری چیخو پکار کر کے کیا کہہ رکھا گئے اس کو بھی سن لے۔ سیرت فرزندگاہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، بہر مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔
جس کو میرے نبی کائنات کے اسوہ مبارک کو دیکھنے کا موقع ملا، لوگوں اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کی پوری تربیت کاملہ کے عکس کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ میرے نبی کی تربیت کے حسن کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ گلستان محمدی کی خوشبو کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ جس کا آنچل بھی میں روماں نہ دیکھے وہ ہے سیدہ فاطمہ۔ ڈوگا باغ والو مجھے کہنے دو جس پہ میرے نبی کو ناز ہو وہ ہے سیدہ فاطمہ۔ وہ ہے سیدہ فاطمہ۔ بیٹیاں تو باپ کا فخر ہوتی ہیں، بیٹیوں باپ کی کمر دوری نہ کرو، بہنوں بھائی کو شرمندہ نہ کرو، تمہارے بھائی فخر کرے، تمہارا باپ فخر کرے۔ ایسا ماحول ہو معاشرے میں کہ باپ کہے کہ میری تربیت کا اثر یہ گئے، میرا نبی فخر کرتے گئے فاطمہ پہ، اسی لیے تو مصطفیٰ نے زیادہ پیار کیا۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے میری بیٹی صابر آ گئے، روکی کھائی، کبھی بابا سے شکوہ نہیں کیا، کچھ نہیں ملا بابا سے شکوہ نہیں کیا۔ یار سوچو تو صحیح، کئی دن کا فاقہ ہو، افطاری کا ٹائم قریب آئے، بچے بھی بھوکے ہوں، کھانا بھی تیار ہو، افطاری کا ٹائم قریب آئے، باہر سے آواز آئے گھر والوں بھوکا ہوں۔ نبی کی تربیت دیکھو، مخدومہ پاک پکا پکایا بچوں سے پیار کر کے کہ بچوں میرے ابا کی تربیت مجھے یہ ہے، بھوکے کو کھلانا گئے۔ کیسے وہ بچے ہیں، وہ دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں بھوک میں بھی، کہہ رہے اماں آپ نے بھی اپنے ابے کی تربیت کا حق ادا کیا تو ہم بھی حق ادا کریں گے آپ کی تربیت کا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کبھی یہ بھی کر کے تو دیکھ، باپ کی تربیت کو اس انداز سے پیش کرو گی میری بہن، اگلے گھر میں نخرے کرنا کمال نہیں ہے، سسرال کے گھر میں پیچھے کے ماحول پہ اترانا فخر کرنا کمال نہیں ہے، سسرال کے گھر میں تیری شرافت، دیانت، امانت، اخلاق بتائے کہ تیرے ابے نے حرام کما کے تجھے نہیں پالا، تیرے ابے نے محمد کے اسلام کو سامنے رکھ کے تیری تربیت کی ہے، تیرے مزاج سے، تیری فکر سے، تیرے رہن سہن سے، جو تیرے تجھے وہاں کی رشتہ دار عورت ملے وہ اپنے گھر میں بتائے بیٹیاں ہو تو ایسی، شوہر کہے بیوی ہو تو ایسی، پڑوسی ہو تو وہ کہے بہن بیٹی ہو تو ایسی۔ جب تو اچھا کام کرے گی تیرے باپ کا، تیری ماں کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں او میری بہن تو نے تو یورپ کو ٹی وی میں دیکھا گئے، تو نے تو چینل پہ دیکھا گئے، تو نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا گئے۔ اقبال کہتا ہے میں اس ماحول میں رہ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، وہ کچھ نہیں ہے، بربادی ہے، بد اخلاقی، بے راہ روی، وہاں سب کچھ ہے، شریعت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں آ میں تجھے بتاتا ہوں کیا کر، مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول۔ اس لیے
لیے تو ہم بھی آج اپنی بیٹی بہن کو کہتے گئے اپنے سامنے تو کسی بے حیا وزیر کو نہ رکھ، گھٹیا مشیر کو نہ رکھ، کسی گھٹیا چیز کو سامنے نہ رکھ، بکنے بکانے والوں کو سامنے نہ رکھ، اپنے سامنے مخدومہ کائنات کو رکھ۔ اسی لیے ہم کہتے گئے وہ خاتون وہ گئے کونین جسد نائے حسنین دی ہوئے، کونین جسد نائے۔ اگر پڑھنے کا موڈ نہ بھی ہو تو کوئی غرض نہیں، اگر ذوق آئے تو مل کے کہہ دینا کونین جسد نائے کونین جسد نائے حسنین دی مائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین، جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے۔ اے میرا دین مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے، ہر جان دی میں سنے بس جان مصطفیٰ ہے، آقا دی جیڑی جائے حسنین دی مائے، آقا دی جیڑی جائے اجد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی، رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی، جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی۔ میں نہیں کہہ رہا ان مومنوں کی ماں، ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں بولے نبی کی طرح، چلے نبی کی طرح، بیٹھے نبی کی طرح، نشست و برخاست نبی کی طرح، کہتی ہے میں نے حضور کے مشابہ ان کو پایا اور مصطفیٰ ان کا احترام کر کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے گئے۔ فاطمہ نے بھی بتا دیا ابا دین کو ضرورت پڑے گی، امن کے لیے حسن قربان ہو جائے گا، اور دین کو ضرورت پڑے گی شریعت کی بالادستی کے لیے حسین اکیلا نہیں، بچے کٹا کے بتائے گا۔ نبی کی تربیت ہو تو فاطمہ جیسی لازوال کردار ہوتا گئے، اور فاطمہ کی تربیت ہو تو حسن و حسین جیسا اعلیٰ کردار ہوتا گئے۔ اس لیے کہتے گئے کونین جسد نائے کونین جسد نائے۔ اقبال فرماتے گئے بہر محتاج دلش آگو نہ سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ نبی کے دربار میں سائے لائے، وہ بھیک مانگے، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، سلمان فارسی سیدہ کے دروازے پہ لے جائیں، وہ فرج میں بچا کے رکھنے والی نہیں ہے، وہ جیولری بکس میں رکھنے والی نہیں ہے، اس نے چادر قیمتی دے کے کہا چاچا یہ لے جا، یہودی کے ہاتھ میں بیچ کے میرے ابے کے مہمان کو بھوکا نہ بھیج۔ او میری بہن اس کو سامنے رکھ لے۔ اقبال فرماتے ہیں سٹیٹس دیکھو کیسا گئے، نوریو ہم آتشی فرما برشی، گم رضائش در رضائے شوگرش۔ وہ جو چلے فرشتے راستہ صاف کرے، بچوں کا کھانا جنت سے آئے، بیٹوں کو جھولا ملائکہ دے، اس کی عظمت
شرم ہے کہ وہ اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی میں تابع کر کے کہتی ہے یہ ہے میرے ابا کی شریعت. تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. فاطمہ کون ہے؟ او جاگے لورت، اقبال کو پڑھ لے. ہم سے نفرت کر، ہم قابل نفرت ہی ٹھہرے، لیکن اقبال کہتے گئے وہ خاتون جس کے بچوں کا کھانا جنت سے آئے، لباس جنت سے آئے، وہ خاتون کیا گئے؟ فرماتے ہیں گم رضائش در رضائے شوغرش، وہ مطمئن ہوتی ہے، کہتی ہے علی تم راضی تو میں راضی، علی تم راضی تو میں راضی. وہ نبی کی بیٹی سانسوں کی ڈوری کٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو آئے، علی مجھے معاف کر دینا، کبھی میں نے اونچا بولا ہو، کبھی میں نے کوئی ایسی بات کی ہو. تو کہتی ہے شوہر سے آزادی، بابا سے آزادی، تو کہتی ہے مجھے معاشرے میں آزادی چاہیے. اقبال کہتے ہیں ذرا سن تو صحیح عزت عظمت کہاں سے تمہیں میسر آتی ہے. اقبال فرما رہا ہے اے ردایت پردائے ناموس ماں تاب تو سرمایہ فانوس ماں. او بہن تو ڈی چوک پہ ناچنے کے لیے نہیں ہے، تو بازاروں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے. فرماتے گئے او بنت حوا، او نبی کی پیاری بیٹی، او نبی کی امت کی بیٹی، تیرا عالم تو یہ ہے تیری چادر اتارنے والی نہیں ہے، وہ ہماری عزت ہے، ہماری عزت و ناموس کا پردہ گئے. تیری روشنی کی چمک دمک سے کیا ہوگا؟ آنے والی نسلیں پاک پیدا ہوں گی. اور بیٹی جب تو چادر کی حفاظت کرے گی، بیٹا امام ہوتا تو خادم رضوی ہوگا. جب تو چادر اتارے گی، بیٹا وزیر ہوتا ہوگا تو ڈبو چودھری ہوگا. جب تو چادر اتارے گی، بیٹا وکیل بھی ہوگا تو اعتزاز جیسا بے حیا ہوگا. اگر تو چادر رکھے گی، بیٹا پولیس ملازم ہوگا تو غازی ممتاز ہوگا، عامر عبد الرحمن چیمہ ہوگا. اقبال فرماتے گئے، اقبال فرماتے ہیں تو کون ہے؟ تو کہتے عزت دو. اقبال تو دس عزت کی ہے عورتاں دی. اقبال کہتے ہیں یہ تو ملت کا اثاثہ ہے. تو مطلب ہی نہیں سمجھی میری بہن، تو سیل مین بننے میں عزت محسوس کرتی ہے، سیلز گرلز. اسلام تجھے چار دیواری میں عزت فراہم کرنے والا ہے. اقبال فرماتے ہیں تینت پاک تو، تینت پاک تو مارا رحمت است. اقبال فرماتے ہیں قوت دین و اساس ملت است. تیرے پاکیزہ ماحول سے دین کو مضبوطی مل رہی ہے، اسلام کی خوشبوئیں پھیلے گی تیرے پاکیزہ ماحول سے. اقبال فرماتے ہیں اسی دین کے اصولوں سے قوت کو بنیاد کر اور قوت کو طاقت کو سنبھال کے رکھ. تو عام نہیں ہے، تو ہماری قوم کی بنیاد ہے. اقبال کہتے ہیں کودک ماچو لبز شیرے تو شست، لا الہ آموختی اور نخست. کبھی تو نے غور کیا ہے جب تو نے معصوم بچے کو دودھ سے اس کے لبوں کو تو نے تر کیا، تیرے پڑھانے پہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نے اس کو جرت بخشی، دودھ تو نے پلایا،
دین نے کیا دیا؟ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، ایک ماں نے بچے کو ایک قطرہ دودھ پلایا، اللہ نے اس کو اس مردہ زندہ کرنے کے برابر ثواب بھی لکھ دیا۔ اور میری بہن، جنت تو تیرے آس پاس گھوم رہی ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ تو کر۔ تو نے بیٹے کی تربیت کی تو جنت تیرے قدموں میں، تو بہن بنی تو جنت تیری تربیت میں، تو بیٹی بنی تو جنت تیری تربیت میں۔ میں نے آپ نے بیٹی کی تربیت کر کے رخصت کیا، مصطفیٰ نے فرمایا 3 بیٹیوں کی تربیت کر کے رخصت کرنے والا جنتی، 2 کی کرنے والا جنتی، 1 کی کرنے والا جنتی۔ او میری بہن، اللہ نے مجھے تیرے صدقے سے جنت دینی ہے، تو گھر میں رہ، میں مزدوری کروں، میں محنت کروں، میں تیری عزت کا خیال رکھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں نبی کے دین پر تیری تربیت کروں گا، نبی بھی خوش ہوں گے، رب بھی راضی ہوگا۔ اقبال فرماتے گئے، اقبال بھی کمال کرتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں می تراشد، واہ اقبال، قسم اللہ کی جب میں رات لکھ رہا تھا تو آنسو بہ رہے تھے، میں نے کہا اقبال تو بھی پتہ نہیں کیا گئے یار۔ اقبال کہتے ہیں می تراشد میرے تو اتوار ماں، اقبال فرماتے ہیں فکر ماں، گفتار ماں، کردار ماں، تیری محبت میں ہمارے طور طریقے گئے، تیری سوچ میں ہماری جیت ہے، تیری تربیت میں ہماری جنت ہے، اور تیرے بول سے ہمارے کردار دھلے دھلے اجلے نظر آتے گئے۔ اقبال فرماتے ہیں واہ اقبال، اے امین، اب ذمہ داری بتائی، اے امین نعمت آئین حق، اور تو ناچنے والی نہیں ہے، تو بازار کی زینت بننے والی نہیں ہے، اے امین نعمت آئین حق، تیری آغوش میں تو قانون پڑا ہوا ہے، تیری آغوش میں تو حق کی نعمت رکھی ہوئی ہے، تو ذرا غور تو کر۔ اقبال فرماتے ہیں در نفس گائے تو سوز دین حق، اس امانت کی خیانت نہ کرنا، تیری سانسوں میں آگ نہیں ہے، حق کی، غیرت کی، شرم کی حرارت بھری ہے۔ جب تو سانس لیتی ہے کلیاں اگتی ہیں، پھول کھلتے گئے، معاشرہ سنور جاتا گئے۔ اقبال فرماتا، آگے اقبال فنانسرز کو، منتظمین کو، بازاری لوگوں کو سامنے رکھ کے بہن بیٹی کو تو آگاہ کرنا چاہتا ہے، دور حاضر طرفروش و پرفنست، کاروانش نقد دی راہ زہر رہزن است۔ دور حاضر بڑا مکار ہے، او بی بی بڑا مکار ہے، فنانسر مکار ہے، منتظم مکار ہے۔ تجھے اس نے کچھ نہیں دیا، قمیض تجھ سے ٹنگوائی، شلوار تجھ سے لٹکوائی، تجھے بازار میں بے آبرو کیا، اس نے کیا لیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ کتنے میں بیچا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تیرے حصے میں جوس کا ڈبہ، تیرے حصے میں برگر، تیرے حصے میں شوارما آیا، اس نے تجھے بے آبرو کر کے بیچ کے یورپ میں محل بنایا، تیرا سودا کیا گیا، چینل کے مالکان نے ریٹنگ بڑھائی، مردوں نے تجھے قریب جا کے دیکھ کر بے آبرو کیا، بے حیا لوگوں نے۔ اقبال فرماتے ہیں دور غازر طرفروش و پرفنست کاروانش، اقبال فرماتے ہیں نقد دیرا رہزن است، دور حاضر بڑا مکار ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کرتا کچھ گئے، دکھاتا کچھ گئے۔ اقبال کی اگلی بات سنو، وہ کہتا ہے بی بی اس کا سب
سب سے پہلا ٹارگٹ محمد کا دین ہے، وہ دین کو ہٹ کرتا گئے، پیش تجھے کرتا گئے، چوٹ دین پہ مارتا گئے، وہ تجھے سامنے کر کے تیرے حقوق کی بات کرے، حقوق تجھے یہ نہیں دے گا مصطفیٰ کے دین میں دیے۔ حضور فرماتے گئے بیٹی ماں حاملہ ہونے کی صورت میں کروٹ بدلتے جو تکلیف محسوس کرتی ہے، ایک کروٹ بدلنے کی تکلیف میں 1 سال کے اس غازی اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو بارڈر پہ سوئی قوم کا پہرا دے رہا ہے۔ عزت تو تمہیں دین دے رہا ہے۔ اقبال کیا فرما رہا ہے؟ واہ اقبال تیرے پہ کمال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کورو یزداں، ہائے ہائے او پارلیمنٹ کے اندھے ممبرو، او چینل کے بے حیا مالکو، او بلت ہوا کے سوداگرو، اقبال کہہ رہا ہے کورو یزداں ناشناس ادراک اندھے کو ادراک ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے، یہ اندھا گئے، یہ کورا گئے۔ اقبال فرماتے گئے اس کو اس کی فہم و فراست ہی نہیں ہے، یہ لکیر کا فقیر جو ایجنڈا ملا تو فرانس کا جھنڈا لے کے ناچتی رہی، اور تیرا باپ کتنا بدبخت، تیری ماں کتنی بدبخت ہے، وہ فرانس کل تیرے نبی کو بھونکا، آج تو میری مخالفت میں، ملا کی مخالفت میں فرانس کا جھنڈا اٹھا کے آ گئی، تجھے پتہ نہیں ہے تو میری مخالفت نہیں کر رہی، تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی کر رہی ہے۔ مجھے گالیاں دے، گھر میں بیٹھ کے گالی دے، نفرت کر، اپنے بچوں کو مجھ سے نفرت کرنا سکھا، لیکن میری نفرت میں تو یہاں تک دلیر ہو گئی، تو اما عائشہ صدیقہ کو بھونکنے لگی، تو رسول اللہ کی عزت پہ حملہ آور ہونے لگی۔ عمران خان تو حاکم ہے، تجھ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے، ہم نے تو اپنا ہاتھ تیرے گریبان میں ڈالنا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ یہ کتی قوم نواز کے دور میں کیوں نہیں بھونکی، جواب دے، زرداری کے دور میں کیوں نہیں بھونکی، جواب دے، تیرے سرکاری ڈالوں میں ان کو بھونکنے کے لیے چوکوں پہ لے جا کے کھڑا کیا تو جواب بھی تجھے دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دے گا۔ اقبال تیرے لیے کہہ رہا ہے کورو یزداں ناشناس ادراک او خاک ساں زنجیری پیچا کی او، یہ حقیقت میں کچھ اور ہے، یہ چکروں میں پڑے ہوئے گئے فسادی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اقبال فرماتے ہیں آخری بات کر کے کہتے ہیں سنو تو صحیح تو کون ہے، آب بند نخل جمعیت توئی، حافظ سرمایہ ملت توئی، اس ملت کو سنوارنا ہے، امیدیں تجھ پہ ہیں، آرزویں تجھ پہ ہے، تیری جھولی میں ڈبو چودھری جیسا غلیظ کردار پنپتا ہے، یا خادم رضوی جیسا شاہکار پاکیزہ کردار پنپتا ہے، اقبال پنپتا ہے، یا تیری فکر میں کوئی گھٹیا کردار پنپتا ہے، یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس فکر کو اپنے اوپر طاری کر کے ماحول کو آگے پیش کر۔ اقبال فرماتے ہیں فطرت تو جذبہ دارت بلند، چشم ہوش از اسوائے زہرا مبند۔ مجھ سے پوچھ تو میں پھر تجھے کہوں گا پیچھے لوٹ، پیچھے لوٹ۔ جس کو ملالہ جیسی بدکار عورت یورپ کی گماشتہ کہتی ہے کہ پتھروں کے زمانے میں انسان کو دھکیلنا چاہتی ہے اسلام، ہم نے کہا بدکار عورت، اسلام دھکیلنا نہیں چاہتا، اسلام چادر اور چار دیواری میں عزت دینا چاہتا ہے، عزت فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تیرے حقوق کیا ہیں تجھے پتہ ہے، موجود ہیں، اسی پہ ہماری گفتگو اگلے جمعہ بھی جاری رہے گی۔ آخر میں ایک مطالبہ ہے مسٹر عمران خان نیازی سے، وہ یہ کہ اگر تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پتہ ہے تیری اوقات بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے تیری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تو ان موزور عورتوں کے خلاف کچھ کر سکے، کیونکہ دائیں بائیں وہ بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں آئیں گے، دائیں بائیں آپ کے وہ بیٹھے ہیں جن کی بہنیں ہیں جو بازاروں میں ناچی ہیں۔ ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے
کہ نادرہ سے ریکارڈ نکلوا کے ان کو سامنے رکھ اور ان کے بھائیوں اور باپوں کو بلا کے ان کو بے غیرتی کے ایوارڈ دے، اور کچھ نہیں ہم مطالبہ کرتے، کیونکہ تو شور کو مطالبہ ابس ہے۔ یہ ضرور کر کہ ان کے ریکارڈ کو سامنے رکھ، جس کی بہن ناچی، جس کی بیٹی ناچی، اس کے ابے کو، اس کے بھائی کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں باپ سے آزادی چاہیے، بھائی سے، ان کو سامنے رکھ کے ان کو دنیا کے بیسٹ بغیرت مین ہونے کا ایوارڈ دے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اللہ کا کرم ہے 25 کروڑ پاکستانیوں میں چند ہی مطمئن کمینے اور مستند بغیرت نکلے ہیں۔ ہاتھ صرف وہ کھڑا کرے جو اس کو مطالبے کو پسند کرتا ہے، باقی جس کا ہاتھ نیچے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ خان صاحب فی الفور، باقی کچھ نہ کرو، تم کر ہی نہیں سکتے، تیری اوقات ہمیں پتہ ہے کیا ہے، لیکن ان کو بلا کے جلد ایک ایوارڈ کا اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس غیرت مند قوم میں صرف چند لوگ ہیں جو مطمئن بغیرت ہیں اور مستند بغیرت ہیں، اور ان کو جلد ایوارڈ دے، اور ایوارڈ بھی خود دینا۔ اپڑ گئے ہو؟ ایوارڈ بھی خود دینا تاکہ پتہ چلے یہ ساری سوسائٹی کیسی ہے آپ کی۔ اللہ حامی و ناصر۔